چالو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو آج جو ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی مجالس، اس میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے. ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں الگ الگ عنوان پر ہے، ہمارے لیے بہت مفید ہوگی. نہیں، مکسلر پر دوسروں کو بتا دو کہ مکسلر پر سن لیں. آج کا بڑا مسئلہ، ارشاد فرمایا آج کل کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، وہاں خدیجہ کو بتا دیں. آج کل کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بار بار زلزلے آ رہے ہیں. ان زلزلوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آنے والے عذاب کو جو چیز ٹال دے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے آنے والے عذاب بھی ٹل جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے سے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا فائدہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایمان اپنے فضل سے عطا فرمایا، مگر ہم شکر ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زلزلے اور مصائب آ رہے. دنیا میں اگر کسی کے معمولی سے احسان کا بھی شکر نہ کرے تو برا مانتا ہے. پروردگار عالم تو انسان پر بڑے بڑے احسان فرما رہے ہیں، مگر انسان جتنا دوسرے انسان کا شکر ادا کرتا ہے اتنا تھوڑا سا شکر بھی اپنے پروردگار کا نہیں کرتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. شکر کے مواقع، ارشاد فرمایا فذکروا اعلیٰ اللہ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اگر ماں بچے کو کچھ دے اور بچہ منہ بنانے لگ جائے تو ماں کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو کھینچ کر تھپڑ لگائے. ماں چھوٹی سی نعمت کے منہ بنانے پر مارتی ہے تو پروردگار کی نعمتیں اتنی کھائی کہ دانت گھس گئے، مگر پھر بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نہ آیا، پھر بھی عاجزی سے الحمدللہ کہنے کا طریقہ نہ آیا. اس پر کتنا افسوس ہونا چاہیے. اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے. کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے. صحت اور تندرستی پر الحمدللہ نہیں کہتے. تھوڑا سا چالو کر. جی، بیوی اور اولاد، گھر بار، رزق اور عزت کو دیکھ کر الحمدللہ نہیں کہتے. سلو رکھنا. اپنے علم اور عمل پر الحمدللہ نہیں کہتے. سوچے دن رات جسمانی اور روحانی نعمتیں برس رہی ہے، اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر کام کے بعد کثرت سے الحمدللہ کہہ کر اسے اپنے دل اور زبان پر جاری کیجیے تاکہ رب تعالی کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن سکے. شکر والے کام، ارشاد فرمایا عملی طور پر شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے کہ اعمال صالحہ کو شکر کی نیت سے ادا کریں.
شکر ادا کرنے سے عذاب اور مصائب ٹل جاتے ہیں، شکر ادا کرنے سے عذاب اور مصائب ٹل جاتے ہیں، اس لیے کثرت سے شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر عجیب و غریب عبادت ہے، شکر اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، شکر اللہ تعالیٰ سے رابطے کا آسان طریقہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو تم سب شکر کی ادائیگی میں نیک کام کیا کرو۔ یہ شکر پر کچھ بات تھی۔ ابھی ندامت اور استغفار، یہ حضرت کی وہ مجالس ہے جو کہیں بھی سفر میں کرتے ہوئے کہیں بیٹھ گئے، وہاں حضرت نے کچھ فرمایا، اس کو لوگوں نے لکھ لیا اور اس کے بعد اس کو کتاب میں بنا دیا، تو اس کا نام رکھا ہے مجالس۔ ندامت کے برکات، ارشاد فرمایا عذاب الہی سے روکنے والی دوسری بڑی چیز ندامت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ عذاب الہی سے روکنے والی چیز پہلی شکر ہے اور دوسرا ندامت ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی، ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کرتے، کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ مثلا ایک بوڑھا ہے جس کو سب نے دھتکار دیا، ایک بوڑھا جس کو سب نے دھتکار دیا ہو، منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، بیٹا بیٹی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس بوڑھے نے اپنا مال و زر یعنی روپیہ اور پیسہ ہر چیز دنیا کے ٹپ ٹاپ پر لگا دیا، مگر اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے اپنا مال دنیا پر لگا دیا، اچھے مکان بنانے میں، اچھے کپڑے بنانے میں، لیکن اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس حال میں بھی جبکہ سب نے دھتکار دیا ہو، ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در پر آ جائے، مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ اس وقت بھی اسے مسجد سے نہیں نکلوائیں گے، نہ کوئی اسے تانا دیں گے کہ ساری عمر تو لوگوں کے دروازے پر جاتا رہا، آخر عمر میں تجھے میرا در یاد آیا، جا نکل جا، تو بڑا نافرمان بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر، عجیب، کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے۔ اس کی رحمت بوڑھے کی ندامت اور آنسوؤں کو قبول کر کے نہ صرف معاف کر دے گی بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی لکھوا دی جائے گی۔ اللہ، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی وہ آنسو کے قطرے جو تھے اللہ نے موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے۔ اللہ، ارشاد فرمایا انسانوں کو ان کی بے بسی اور بے کسی کا نظارہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو ان کی بے بسی اور بے کسی کا نظارہ دکھانے کے لیے زمین کو تھوڑا سا جھٹکا دے دیا اور زلزلہ آ گیا تاکہ میری طرف رجوع کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت رجوع اللہ رکھنا چاہیے۔ رجوع اللہ بڑی سعادت ہے، رجوع اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور انسان کا کام بن جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پہلی امتوں نے گناہوں سے توبہ کی تو انہیں من و سلوہ کھلایا گیا، گناہوں سے توبہ کی تو انہیں من و سلوہ کھلایا گیا۔ اگر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتماعی طور پر گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو بھی من و سلوہ کھلا سکتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں سے یہ درد مندانہ اور عاجزانہ اپیل ہے کہ اجتماعی طور پر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کرے، اس کے حضور اپنی بندگی اور عاجزی پیش کرے۔ جس نے زمین کی طرح عاجزی انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے ڈھانپا اسے آسماں ہو کر۔
اب ایک ملفوظ ہے متقی کی شان. متقی کون ہے؟ ارشاد فرمایا تقوی زندگی میں احتیاط پیدا کرنے کا دوسرا نام ہے. تقوی زندگی میں احتیاط پیدا کرنے کا دوسرا نام ہے. جو مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے وہ متقی ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. شک والی چیز کو چھوڑ دو، جس میں شک نہ ہو اسے لے لو. فاسق فاجر اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا. فاسق فاجر اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا. متقی مقربین اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے گا. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ہر وہ چیز جس سے تعلق باللہ میں فرق آئے، ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آئے اسے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. اسے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جو فرق آئے اسے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. ابھی آپ کہوں گے دکان بھی چھوڑ دیں، بزنس بھی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آتا ہے. نہیں، وہ فرق نہیں آتا ہے. اس کو سیکھو تو فرق نہیں آئے گا. سیکھوں گے تو فرق نہیں آئیں گے. نہیں سیکھا ہے، اس لیے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آئے. کون سا فرق آتا ہے؟ جھگڑا اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آتا ہے. کسی کو زبان سے تکلیف دی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آتا ہے. ہمیشہ ایذائے مسلم ہے، ماپ تول میں کمی کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کمی پیدا کر دیتی ہے، فرق آتا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ دینا. یہ ہے تعلق تقوی. حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں بلکہ نہ کرنے کا نام ہے. یعنی گناہ نہ کرنے کا نام ہے. آج لوگوں نے تقوی کچھ کرنے کا نام، زیادہ پڑھنا، زیادہ وظیفے، اس کا نام تقوی سمجھا. تقوی اس کا نام نہیں. کتنا بہترین تھا جملہ، خالی یاد. تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، کچھ چھوڑنے کا نام ہے. جی ارشاد فرمایا سورہ نساء پڑھ کر دیکھو تو ہر چند آیات کے بعد تقوی کا تذکرہ ہے. اس لیے اگر تقوی نہ ہو تو بندہ دل آزاری کرنے سے باز نہیں آتا. اس لیے جس میں تقوی نہیں ہوتا وہی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا. اس لیے حلال کمائی ہے، یہ تمہیں دنیا یعنی اللہ کے تعلق میں کمی نہیں لاتی ہے، گناہ تک کمی لاتا ہے. اور اس کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے. اسے لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہے، نہیں بولے یہ تو مجھے اللہ کے تعلق میں کمی آ رہی، اس لیے سروس چھوڑ دیتے، بزنس چھوڑ دیتے، یہ تو سب اللہ کے تعلق میں کمی آ رہی. یہ تو مجھے 3 دن جانے میں کمی آ رہی، 40 دن جانے میں کمی آ رہی. کیوں؟ تو بولے اس کو چھوڑ دو. تو وہ سمجھے ہی نہیں دین. پھر تو اصل چیز گناہ ہے، اور وہ گناہ کی طرف ذہن نہیں لے جائے گا. وہ تو نفس تو یہی کہے گا دیکھ تیرے کو جماعت کی جماعت چھوٹ رہی ہے اور اس کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے. عنوان اچھا لائے گا اور اس کے بعد حرام کام کرا دے گا کتنے، اور وہ نہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہ نہ کرنے کا نام تقوی ہے. ارشاد فرمایا یاد رکھے اگر خاوند کو بیوی پیاری ہو تو خاوند اس کی چھوٹی موٹی غلطی سنتا ہی نہیں ہے. خاوند کو بیوی پیاری ہو تو خاوند اس کی چھوٹی موٹی غلطی سنتا ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی چھوٹی موٹی غلطی کو جلدی معاف کر دیتے. آج کے دور میں لوگ معیار کو دیکھتے ہیں، اس طرح متقی بھی معیاری آدمی ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے متقی کی 2 رکعت غیر متقی کی 1000 رکعت پر بھاری ہے. معیار کو دیکھتے ہیں. آج کے دور لوگ معیار اسٹینڈرڈ آج کے دور میں لوگ اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں. اسی طرح متقی بھی معیاری آدمی بھی اسٹینڈرڈ کا رکھتا ہے نا. تو حدیث شریف میں ہے کہ متقی کی 2 رکعت، اب اسٹینڈرڈ والا آدمی ہے اس کی 2 رکعت غیر متقی کی، اس کا اندر کوئی اسٹینڈرڈ، اس کے ہزاروں رکعت سے بہتر.
دیکھا. اور تقوی چھوڑنے کا نام ہے، کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. باطینی بصیرت اور تقوی. ارشاد فرمایا متقی کو قوت فرقان عطا کر دیا جاتا ہے. متقی کو قوت فرقان، فرقان یعنی سمجھنے کی، جس سے وہ کھرے اور کھوٹے، کھرا اور کھوٹا، صحیح اور غلط کو فوراً پہچان لیتا ہے. متقی جس کو، اس کو اللہ تعالیٰ کون سی قوت عطا فرماتے؟ فرقان، یعنی الگ الگ کرنے کی. متقی کو بصیرت عطا کر دی جاتی ہے. متقی کو بصیرت، آنکھیں، دل کی آنکھیں. ایک بصارت جسم کی آنکھیں، بصیرت دل کی آنکھیں. تو متقی کو بصیرت عطا کر دی جاتی ہے. اس بصیرت باطینی کی وجہ سے وہ تقوی کی باریک باریک باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے. بصیرت ہوگی تو ظاہر بات ہر آدمی رکھے گا، اور چھالی بصارت ہوگی تو بڑی بڑی باتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ بصارت سے بڑی چیزیں نظر آئیں، بصیرت سے باریک نظر آئے گی. اس لیے باریک باریک باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اسی لیے دل بینا کی یعنی آنکھ والے دل کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ بصیرت باطنی اور تقوی نصیب ہو جائے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. ہاں، کیونکہ دل کا نور الگ ہے، آنکھ کا نور الگ ہے. تو دل کا نور اللہ سے مانگنا پڑے گا. آنکھ کا نور تو اللہ نے بغیر مانگے دے دیا. تو اس لیے دل کا نور پیدا کرو. نسبت کا حصول 40 دن میں. ارشاد فرمایا کبھی کبھی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دادا پیر ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجالس میں فرمایا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں تھے، اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرے پاس 40 دن رہو، میرے پاس 40 دن رہو، جو میں کہوں وہی کھاؤ، تو 40 دن کے اندر تمہیں نسبت کا نور عطا ہو جائے گا. دل کا نور مل جائے گا، دل کا نور مل جائے گا. تو ملا نا اس دن دیا، تو وہی تو چل رہا ہے ابھی تک. واپس بناؤ، تیار ہوں میں. ہاں انشاءاللہ بناؤ. تو دیکھو، ہاں، تو 40 دن کے اندر نسبت کا نور مل جائے گا. یہ مولانا احمد لاہوری ہے نا، یہ نیو مسلم سکھ تھے، وہاں ظفر کی شیخ، انہوں نے ان کو کہاں دیکھا ہوگا. اچھا، مجھے نہیں لگتا. تو خیر، اندر نسبت کا نور عطا ہو جائے گا. کہا میرے جو کہوں وہ کھاؤ اور جو کہوں وہ مانو، تو 40 دن کے اندر نسبت کا نور عطا ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر باطینی بصیرت عطا ہو جاتی ہے. خالی 40 دن لگانا نہیں، 40 دن میں یہ شرط ہے، جو کہوں وہی کرو، وہی کھاؤ. تو 40 دن دال روٹی کھلاؤں گے، کھاؤں گے؟ ہاں. ارے کہا ابھی خالی بولتے ہیں، یاد کریں گے پھر. تو پھر کچھ بصیرت ملے گی. تم تو کہو 40 دن لگا دو. ہاں، شریف بھائی نہیں ہوں گے، شریف کا بیٹا ہوگا لیکن. اللہ اکبر. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر باطینی بصیرت عطا ہو جاتی ہے. ان کی صحبت کی برکت سے تقوی کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. اگر کسی کو یقین نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت سے تقوی کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو مسلسل 40 دن کسی اللہ والی کی صحبت میں لگا لے، اسے تقوی اور نسبت کا ادراک ہو جائے گا. جی بالکل صحیح. 40 دن لگا دو، لیکن وہی جو انہوں نے شرط لگائی اس کے مطابق. ارشاد فرمایا تقوی کے بے شمار فائدے ہیں.
ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تقوی کا. تقوی کی وجہ سے مصیبت اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. مصیبت اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے تقوی کی وجہ سے. متقی کے تھوڑے اعمال کا اجر بھی بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے. اس لیے دیکھنا متقی آدمی عمل کم کرے گا تو زیادہ کرنے والا بولے یہ کیا اللہ والا ہوگا، کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں. لیکن کو پتہ نہیں کہ اس کا تھوڑا عمل تقوی والا ہے، وہ تمہارے بہت بڑے عمل سے بڑھ جاتا ہے. جی تو گنہگار کیا کرتا ہے؟ عمل زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ گناہوں کا ظلمت ختم ہو جائے. اور متقی عمل کم کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو نور ہے ہی، اس کا تو نور بجھ گیا ہے، تو سوچتا ہے میں زیادہ عمل کروں تو میرا نور آ جائے گا، لیکن نہیں آنے والا ہے جب تک کہ گناہ نہیں چھوڑے گا. اور متقی کے پاس نور ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ کیوں زیادہ کروں، میرے پاس تو نور ہے ہی، اس کا اتنا نور ہی کافی ہے. متقی کے تھوڑے اعمال کا اجر بھی بہت زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے. متقی کے وقت اور زندگی میں برکت ڈال دی جاتی ہے، پھر ان کے کاموں میں بہت برکت ہوتی ہے. قرآنی نکتہ ہے کہ متقی بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو سنوار دے گا. حالات بگڑے ہیں، متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو تاکہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے. تقوی آ گیا، سب حالات تقوی سے، سب حالات وہی سے گئے. اللہ اکبر. امام حنیفہ دیکھو تقوی سے، اس لیے انہوں نے مسائل بھی ایسے کیے کہ قیامت تک آنے والے انسان کو اسی مسائل میں سے حل نکلتا جائے گا. کتنا تقوی ہوگا، اتنی عقل کی. تقوی والا بہت آگے کی سوچتا ہے، اور تقوی ہی کی وجہ سے ان کو آخر تک ان کی کوئی غلطی پکڑ نہیں سکتا. وہ تقوی ہی تو تھا. حالانکہ لوگوں نے بہت نقص نکالنے کی کوشش کی جان بوجھ کر، لیکن تقوی سے اللہ نے ان کو سمجھا دیتے تھے. تقوی سے بچ گئے، اس کے بغیر نہیں بچ سکتے. تو اس لیے ان کی فقہ کو بدنام کرنے کے لیے اس وقت تک زمانے کے دشمنوں نے بہت کوشش کی، لیکن بدنام نہیں کر سکے. تو آج کے زمانے کا ان کو تو حدیث ہی یاد نہیں تھی، ختم ہو گیا. ابھی کیا کریں، نقص تو کچھ ملا ہی نہیں ان کی زندگی میں کہ یہ تھا، کوئی گناہ نہیں ملا، تو کہتے ہیں کہ ان کو حدیث ہی یاد نہیں تھی. گناہ سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، آج بھی انسان اپنے دشمن سے بہت ڈرتے ہیں. آج بھی انسان اپنے دشمن سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، حالانکہ سب اختیارات تو اللہ تعالی کے پاس ہے. دشمنوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی اسی کے قبضے قدرت میں ہے. گناہوں سے ہمیشہ بچے، ہر گناہ رحمت کی چادر میں سوراخ کر رہا ہوتا ہے. ہر گناہ رحمت کی چادر میں سوراخ کر رہا ہوتا ہے، یعنی رحمت ہٹا رہا ہوتا ہے. پریشانیاں، مصائب ان سوراخوں سے آ کر ہمیں چمٹ رہی ہوتی ہے. جب کبھی کوئی گناہ کا موقع آئے تو فوراً معاذ اللہ کہہ دے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ضرور بچا لیتے ہیں. گنہگاروں نے جب رو کے یا غفور کہا، گنہگاروں نے جب رو کے یا غفور کہا، برس پڑا ہے کرم کا سحاب کیا کہنا. سحاب یعنی بادل، کرم کا بادل کہ کیا کہنا. اچھا، تقوی کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے وہ سمجھو. ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب پرکشش گناہ کی پیشکش ہوئی فوراً دل میں خوف خدا پیدا ہوا، اور آپ نے معاذ اللہ کہا، جس کی برکت سے گناہ کے منصوبے کے تار اور بکھر گئے، یعنی وہ سارا پلان ٹوٹ گیا. آج بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح گناہ کی دعوت ملنے پر معاذ اللہ کہے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے، انشاءاللہ
وہ جتنے یقین سے کہے گا اتنی ہی اس کی مدد ہوگی. ارشاد فرمایا سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ہر طرف سے بے بس ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسا سہارا بنے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. اس لیے آج بھی جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف توجہ کرے، ہر طرف سے ہٹ کر کٹ کر اللہ کی طرف توجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کا سب سے مضبوط سہارا بنیں گے. اللہ کی طرف ہٹ کٹ کر متوجہ ہو جائے. ارشاد فرمایا متقی آدمی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. متقی ٹو بی آن دا سیف سائڈ، رہنے والے آدمی کو کہتے ہیں، یعنی سائڈ پر اپنے آپ کی یعنی حفاظت بچاؤ کرتے ہوئے رہنے کو متقی کہتے ہیں. اسی کو قرآن حکیم نے تقوی اس کو کہا ہے کہ انسان احتیاط کی زندگی گزارے اور گناہ سے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائے. ارشاد فرمایا تقوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. قیامت کے دن کہیں یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ میں نے تو کئی جگہ ایک ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر کیا تھا، آپ زندگی من مرضی کی گزارتے رہے. یاد رکھے تقوی کھانے پینے میں ہی نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کھانے پینے کی چیزیں اس کو دیکھ دیکھ کر انگریڈینٹ وغیرہ آئے گا تو بولے نہیں، اب اس میں تو تقوی ہے اور دوسری چیزوں میں نہیں ہے. ہاں آج کل یہ بہت لوگ دیکھتے ہیں ابھی. ہاں تو فرمایا تقوی کھانے پینے میں ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر چیز کو شریعت کے مطابق بنانے کا نام تقوی ہے. ہاں آج کل اس میں بہت ہو گیا اور دوسری چیزوں میں سب چلے گا. میں نے بولے حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، تو حرام عمل ہو جائے چلے گا. مرغی حلال کی ڈھونڈے گا. بالکل جی. تقوی کا آسان مطلب، تقوی کا آسان مطلب کتنے لوگ ہیں جی. ارشاد فرمایا اگر کوئی اس عاجز سے آسان لفظوں میں تقوی کا مفہوم پوچھے تو عرض کروں گا کہ انسان ایسی مثالی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں. قیامت کے دن اس کا حق مانگنے والا کوئی نہ، بس اس کا نام تقوی ہے. اللہ کیا زندگی ہے. ایک طرف ادھر بتایا کیا تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، چھوڑنے کا نام، گناہ چھوڑنے کا نام. یہاں فرما رہے قیامت کے دن ایسے جاؤ کہ تمہارا حق مانگنے والا کوئی نہ رہے. اب دیکھو حقوق کی ادائیگی، کتنا حقوق ہے. جانور کا حق ہے، ورنہ جانور مانگے گا، کوئی انسان تو نہیں ملا تو جانور کا ملے گا. تو انسانوں کا بھی کوئی حق مانگنے والا نہ ہو. فرمایا یہ ہے. ارشاد فرمایا قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کی پکڑ ہو جائے کہ یہ صوفی بنا پھرتا تھا. اللہ اللہ، یہ صوفی بنا پھرتا تھا مگر بیوی پر رحم کھاتا تھا، بیوی پر رحم کھاتا تھا، نہ بچوں پر شفقت کرتا تھا. نہ بیوی پر رحم کھاتا تھا، نہ بچوں پر شفقت کرتا تھا. اسے روک لو. وقفوہم، اس سے روک لو. وقفوہم انہم مسئولون، اس سے حساب ہوگا. انہم مسئولون، ان کو روک لو. کسٹمر ہوتا ہے نا، بیٹھے بیٹھے اس کو روک لو. تو کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہیں گے بھائی ان کو روکو، ان کا کسٹم ہوگا، حساب ہوگا. یہ مولوی تھا، ہمارے دین کی وجہ سے روٹیاں کھاتا تھا مگر دین کے کام کا حق ادا نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی پیشی کا خوف عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے. اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، وصول اللہ کا طریقہ. ارشاد فرمایا ہمیشہ کوشش کرے کہ دل سے شہوانی، حیوانی اور مستانی خیالات کو نکالے. ہمیشہ کوشش کرے کہ دل سے
شہوانی، حیوانی، مستانی خیالات کو نکالے، تب دل کا تصفیہ ہوگا، صفائی۔ برائی نفس کے اندر ہوتی ہے، برائی نفس کے اندر فطری ہوتی، جیسے میل کپڑے کے اندر ہوتی ہے، اسے دھو کر صابن لگا کر پھر سکھا کر کپڑے کو پاک صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح نفس کو ذرا بھوکا رکھ کر اس کی سختی اور شہوات کو توڑا جاتا ہے۔ اس کی سختی اور شہوات کو توڑا جاتا ہے۔ شارٹ کٹ راستہ، ارشاد فرمایا وصول اللہ کا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ ذکر کثرت سے کرے اور ذاکرین کی صحبت اختیار کرے۔ مراقبہ کثرت سے کرے اور ذاکرین کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اہل اللہ کی صحبت میں انسان کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور قلب کا تصفیہ ہوتا ہے، یعنی صفائی، قلب کی صفائی ہوتی ہے اور نفس کی پاکی ہوتی ہے۔ کیونکہ قلب کی صفائی کیا ہے، اس پر تھوڑا سا ہلکا سا مٹی آ جاتی ہے، اس کو صفائی کہتے ہیں، اور تزکیہ میل اس کے اندر گھس چکا ہوتا ہے تو اس کو ذرا اور زیادہ محنت کرنی پڑتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں تزکیہ اور تصفیہ۔ صحبت بہت عجیب و غریب فائدہ مند چیز ہے، صحبت بہت عجیب و غریب فائدہ مند چیز ہے۔ صحبت سے صحابی بنا ہے، اگر صحبت سے اہم اسلام میں کوئی اور چیز ہوتی تو صحابہ اسی نام سے پکارے جاتے، اس لیے صحابہ کہا، صحبت سے ہی صحابی بنے، کیونکہ جو حضور کی صحبت میں تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھا وہ صحابی بنا ہی نہیں۔ جی، اس لیے صحبت بہت بڑی چیز، اس لیے لوگ آج اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، بھاگ رہے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کو بیٹھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا دنیا میں جتنا زیادہ جس نے مزہ لیا ہوگا اس کو اتنا زیادہ زغتا قبر ہوگا، زغتا قبر ہوگا، یعنی قبر تنگ کرے گی۔ جس نے زیادہ مزہ لیا ہوگا دنیا میں اتنا قبر اس کو تنگ کرے گی، اس لیے مزے کے لیے نہ کھائے، مزے کے لیے کوئی کام نہ کرے، بلکہ سنت سمجھ کر کرے، سنت سمجھ کر کرے تو مزہ بھی مل گیا اور سنت بھی ہو گیا۔ اتنا زیادہ اس لیے مزے کے لیے نہ کھائے، مزے کے لیے کوئی کام نہ کرے، بلکہ سنت سمجھ کر کرے۔ جیسے ایک آدمی کو 4-5 آئٹمیں کھانی ہیں تو اب بولے میں کیسے کھاؤں، اس کے لیے کیا سنت طریقہ، نبی نے تو ایک ہی آئٹم کھائی ہے۔ ہاں بیوی پکا رہی ہے تو اس کو تو ہے 4-5 آئٹم بناوے، بولے شوہر کے نام پر بنا کے اس کو تو مفت کا ثواب مل جائے گا کیونکہ وہ تو بچوں کے لیے کر رہی ہے، تو دوسروں کے لیے بنانے کی وجہ سے اس کو تو مفت کا مل گیا، اب وہ سارے آئٹم میں کھائے، تو جب بھی اس کو کھانا ہو تو بولے چلو ہم تو ان کے نام پر، تو دوسرے کے نام سے اپنا بل پھاڑ لیں شوہر کو کچھ نہیں ہے ہاں یہ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کی نیت سے کراوے۔ تو فرمایا بلکہ سنت سمجھ کر، جیسے مہمان آتے اس لیے مہمان بھی زیادہ پکاتے کہ اس بہانے سے ہم کو کھانا مل جاتا ہے، کیونکہ مہمان کو کھلانے کا سنت ہے نا، اس بہانے سے مل جاتا ہے ان کو۔ اور دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھے، مقصد نہ بنائے تاکہ دنیا کی محبت سے بچ سکے۔ اللہ اکبر، کتنا بجا؟ دیکھو گناہوں سے بچاؤ کیجیے، ارشاد فرمایا 2 قسم کی بیماری بہت عام ہے، 2 قسم کی بیماری بہت عام ہے، ایک تو کسی کے عیب کا تجسس کرنا، یہ بیماری بہت ہے، کسی کے عیب کا تجسس کرنا، یعنی ڈھونڈنا کون کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کیا، یہ تجسس بہت خطرناک ہے۔ تو یہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کو نکالو بھائی، کون کیا کرتا ہے وہ جانے، یہ برادری میں بہت ہوتی ہے۔
ہاں دیکھو، جس کے اپنی ماتحتی میں ہے ان کی اصلاح کے لیے حرج نہیں ہے، لیکن جو تمہاری ماتحتی میں نہیں، جیسے دکان پہ نوکر ہے تو اس کا تجسس کرو کہ کہاں گیا تھا، اتنے دیر کیوں آیا، اس میں حرج نہیں ہے. بچے ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اس میں حرج نہیں، لیکن جو ہمارے ماتحت نہیں ہے، وہ عام جیسے کمیونٹی ہے، ابھی کیا ہوا اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں، کون کدھر گیا تھا، تو وہ تجسس ہے اصل میں. ہاں، جو آج ہر ایک کو لگا ہوا ہے. ہاں، میں ادھر آؤں، میں ادھر آیا نا، ابھی تجسس سب کو ہو گیا، بھائی کیوں آیا، اپنے یہاں کیوں نہیں بیٹھا، یہاں کیوں آیا، ابھی تجسس ہو گیا. بھائی کون کیا کرتا ہے تمہیں کیا. اب ممباسا میں اگر میں ایک مہینے میں 3 مرتبہ آ گیا تو تجسس ہوگا، بھائی کیوں 3 مرتبہ آ رہا ہے، یہ تجسس ہو جائے گا سب کو، کچھ گڑبڑ ہے. اب یہ بہت خطرناک چیز ہے. پھر کس کے پاس ٹھہرے، ادھر کیوں ٹھہرے، ادھر کیوں ٹھہرے، ادھر کیوں ٹھہرے، اب یہ سب تجسس شروع ہو جائے گا. خیر، اللہ معاف کرے. تو عیب کا تجسس کرنا اور دوسری ایک تو کسی کے عیب کا تجسس کرنا، یہ ایک بیماری. دوسری بیماری کسی کے عیب کو عام کرنا، غیبت کرتے پھرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، کسی کے عیبوں کو گاتے پھرنا، کسی کے عیبوں کا اشتہار لگانا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت. ویل 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 یعنی ہلاکت ہے، غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے. تو ایک تو عیب کا تلاش کرنا ایک بیماری، دوسرا عیب کا اچھالنا. تو تلاش جو کرے گا تو ظاہر بات ہے پھر اچھالنے کی کوشش کرے گا، تلاش ہی نہیں کرو تو اچھالے گا کیوں. ہاں تو پیٹ دکھے گا. تو یہ قیامت میں بہت سزا ملے گی کہ کیوں لوگوں کے دل دکھاتا تھا، آج تمہارے دلوں پر انگارے برسائے جائیں گے. کیونکہ دل دکھائے تھے نا، اس لیے دل کو سزا ہوگی. تمہارے دلوں کو انگارے برسائے جائیں گے. اس دن سے پہلے پہلے اپنی ان بیماریوں کا علاج کروا لینا چاہیے. علاج کی ضرورت ہے، یہ گناہ ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے. کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا جس طرح جسمانی بیماریوں کی کتابیں بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے. جسمانی بیماریوں کی کتابیں بھی ہے، دواؤں کی کتابیں اور ڈاکٹر بھی ہے. لوگ تجربہ کا ڈاکٹر کے پاس علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح روحانی بیماریوں کی بھی کتابیں ہے، اور سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے روحانی بیماریوں کے علاج کی. روحانی بیماریوں کے علاج کے ڈاکٹر بھی ہے، وہ باعمل علماء اور مشائخ ہے. ان کی صحبت میں جانا، ان سے علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ انسان پیچیدہ قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب بتاؤ، خالی قرآن پڑھوں گے تو کیا بیماری دور ہو جائے گی؟ روحانی بیماریوں کی سب سے بڑی کتاب ہے. تو اب ایک انسان روز کے 10 پارے بھی پڑھ لے، اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا. اور اگر سمجھ کر پڑھتا ہے تو بیماریوں کی دوا تو معلوم ہے، لیکن بیماری دور نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ گناہ کا یہ علاج ہے یہ، لیکن خود کا علاج نہیں کر سکے گا. ویسا ہی یہ ڈاکٹر کی دواؤں کی کتابیں لے کر ہم اس کے فارمولے سب تیار کر دیں گے، لیکن دوا بنا کر کھا نہیں سکیں گے. ان کی صحبت میں جانا، ان سے علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ انسان پیچیدہ قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کن کن بیماریوں میں گرفتار ہوں. اللہ والوں کی صحبت ان بیماریوں سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے. اللہ والوں کی صحبت، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو. ملنے والوں سے، جو اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہیں ان سے راہ پیدا کرو تو اللہ سے مل جاؤں گے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور ذمہ داریاں تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ کی صحبت میں صحابہ کرام کا تزکیہ ہوتا تھا. صحابہ کا حضور کی صحبت میں تزکیہ ہوتا تھا. قرآن حکیم بتا رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے تھے. اگر صحابہ کو عربی جاننے
قرآن مجید سمجھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی صحبت کی ضرورت تھی تاکہ تزکیہ ہو سکے. سوچے، ذرا غور کرے، کیا آج ہم صحابہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ کیا ہمارا علم صحابہ سے زیادہ ہے کہ ہم اصلاح اور تزکیہ کروانے کی فکر نہیں کرتے؟ بلکہ کئی لوگ تو سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے. تزکیہ یعنی اپنے آپ اصلاح کرانے کی سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے. انسان کو اپنی حالت پر ذرا سا تو ہوش کرنا چاہیے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے. تھوڑا سا تو کرو کہ میری اصلاح ہونی چاہیے. دیکھو آج کہاں لوگ سوچ رہے. اللہ اکبر. ہاں جی، ہاں، تزکیہ ہی کوئی نہیں مانتے، اصلاح کوئی نہیں مانتے. اس کا مطلب اصلاح کو نہ ماننے والا پھر وہ دوسرے خیالات میں چلا گیا، غیر مقلد. ہاں، کیوں کہ جو صحیح معنی میں مومن ہے وہ تو اس کو مانے گا، جس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. ارشاد فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اپنا علاج خود کر سکتا ہوں تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے. یہ تو شیخ ہی بتائے گا کہ تیرے کس کس عمل میں ریا ہے، کس کس عمل میں عجب ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. جس طرح انسان جسمانی بیماریوں کا علاج خود نہیں کر سکتا، اسی طرح روحانی بیماری کا علاج بھی خود نہیں کر سکتا. جسمانی کا علاج خود نہیں کر سکتا تو روحانی کا کیا کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے کے لیے ہی تخلیہ نہیں چاہیے. ذکر کرنے کے لیے ہی تخلیہ نہیں چاہیے، بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تخلیہ چاہیے، یعنی تنہائی، خلوت. تنہائی خالی ذکر کرنے کے لیے نہیں، سب سے ہٹ کر گئے، بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تخلیہ، یعنی سب سے ہٹو گناہوں کی جگہوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں تنہائی پسند تھا. ہمیں بھی تخلیہ چاہیے، تنہائی، تاکہ ہم اپنی روحانی گندگیوں سے پاک صاف ہو سکے. اسی طرح کیونکہ جو انسان ذکر کے لیے تنہائی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ساتھ میں یہ بھی سوچے نا کہ میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے تنہائی ڈھونڈ رہا ہوں. اسی طرح ہر طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی دیر تنہائی اور ذکر فکر میں گزارے. حضرت خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اسی طرح اہم ہے جس طرح تہجد کا وقت اہم ہوتا ہے. بس ہر کسی کو اس وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ذکر فکر اور تخلیہ کے لیے دوڑ لگا لینی چاہیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، پس دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگا لینی چاہیے. ارشاد فرمایا مراقبہ روحانی بیماریوں کی اینٹی بائیوٹک ہے. مراقبہ روحانی بیماریوں کی اینٹی بائیوٹک ہے. اب اینٹی بائیوٹک نہیں لو تو بیماری جائے گی کدھر؟ دوسرے ذکر و اذکار وہ تو صرف دوا ہے، اور بیماری کو دور کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک چاہیے. ڈاکٹر کا اصول ہے کہ نہیں کہ بیماری ہے تو اینٹی بائیوٹک چاہیے، نارمل ہے تو ٹھیک ہے درد کی کوئی دوا لے لو، ہاں وہ لے لو. تو آج ہم اینٹی بائیوٹک نہیں لیتے، باقی دوا لے رہے، پیناڈول. تو فرمایا استغفار اور درود شریف اور تلاوت یہ کیا ہے؟ یہ تو وٹامن کی طرح ہے. اور ظاہر بات ہے تو پھر وٹامن تو وہ اثر نہیں کرے گی جب بیماری ہوگی. تو وٹامن کب نفع دیتی؟ جب بیماری دور ہوگی تو وٹامن نفع دے گی، ورنہ وٹامن ختم ہو جائے گا اس کا. تو فرمایا استغفار، درود شریف اور تلاوت یہ تو وٹامن کی طرح ہے، اس لیے مراقبے کے بغیر بالکل گزارا ہی نہیں ہے. مراقبے کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے. مراقبے کے بغیر ترقی بہت مشکل ہے، چاہے جتنے وظائف کر لو. آج کا سالک 5 منٹ بھی مراقبہ نہیں کرتا اور 100 دفعہ استغفار نہیں کرتا، پھر گناہوں کا بخار کیسے اترے گا؟ گناہوں کا بخار کیسے اترے گا؟ اللہ. آج کا سالک 5 منٹ بھی مراقبہ نہیں کرتا اور 100 دفعہ استغفار نہیں کرتا تو پھر گناہوں کا بخار کیسے اترے گا؟ ارشاد فرمایا آج کا بڑا مجاہدہ وقوف قلبی ہے.
آج کا بڑا مجاہدہ وقوف قلبی ہے کہ اپنے خیال کو دل کی طرف لگائے رکھے اور دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے. خیال کو دل سے لگاؤ اور دل کو اللہ سے جوڑو. ہر وقت فکر کرے کہ دل سے غیر اللہ کے خیالات بھی نکل جائے. جب ہر وقت دل کی نگرانی کرتے رہیں گے تو غیروں کے خیالات آنا بند ہو جائیں گے. دل کی نگرانی رکھو تو غیروں کے خیالات آنا بند ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا میرے پیر و مرشید حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو بھی آئے اسے بیعت کر لیتے ہیں. ہم جو بھی آئے اسے بیعت کر لیتے کیونکہ اس فتنہ و فساد کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس بیعت کرنے کی برکت سے ایمان کا بچانا آسان ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا خلفائے کرام ذرا توجہ سے سنیں. خلفائے کرام یعنی حضرت کے جو خلفاء ہیں ان کو سنا رہے ہیں کہ خلفائے کرام توجہ سے سنیں. کیا نسبت کی نعمت کو پہنچانے کا حق ادا کیا تھا؟ کیا نسبت کی نعمت کو پہنچانے کا حق ادا کیا تھا؟ اگر کما حق کو نسبت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. مریدوں کا معاملہ آسان ہے کہ وہ اخلاص سے آتے تھے، مگر پیروں کا معاملہ بڑا مشکل ہے. اس لیے نسبت کی خدمت کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے تو وہ بھی لگا دینی چاہیے. جو ذمہ داری ملی ہوتی ہے نا خلفاء کو، تو ان کو جو بازی لگانا پڑے، جو مجاہدہ کرنا پڑے، فرمایا وہ کرنا چاہیے. جان دی جو دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں. نہیں ہمیشہ تھوڑا آج تو پھر بھی معمول سے زیادہ کر دیا. جی انشاءاللہ کل بھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو اسی وقت میں تعلیم کریں گے، بہت فائدہ ہوگا. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ہمارے انگ انگ میں اپنی محبت کو جاری فرما. آنے والے دنوں کو گزرے ہوئے دنوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ان میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کو قرض سے بری فرما، جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوکل ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحان